آج 14 ربیع الاول جمعرات کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لو، شام کو غیبی فرشتہ آپ کی مدد کر جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھ لینا۔ یہ ایسی لاڈلی تسبیح ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ آج ماہ ربیع الاول 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ دعا پڑھ لو، ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، نیپال، جاپان، کسی بھی کونے سے ہیں دنیا کے، جب بھی آپ اپنے ملک میں 14 ربیع الاول جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جب جس کو جب وقت ملے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں، میں یہ دعا پڑھوں، کیونکہ پورا سال اس مہینے کی تیاری کی جاتی ہے۔ فرشتے پورا سال آسمان اور زمین کو سجاتے ہیں کہ کب کملی والے آقا کا مہینہ آئے۔ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے کہ رب کریم سے مانگنے والا جسے رب عطا کرے؟ یہ دعا بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس اپنے وظیفے کی طرف چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 14 ربیع الاول جمعرات کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جہاں جیسے جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رنگ سے مانگا کریں، ہر ممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے، کسی خاص دن میں پڑھتا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفار ہے۔ جو بندہ 14 ربیع الاول جمعرات کے دن یا غفار پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، اور اگر آج یا غفارو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقصد کا، مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات، پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار
یعنی مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے اور کتنے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے مقاصد میں کامیابیاں ہو جاتی ہیں جب آپ لوگ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی بہت خاص عمل ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب کہ آج 14 ربیع الاول جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر 33 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔